نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، اور بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا، اور علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، اور ملے ہیں یہ عناصر تو پھر حسین بنا۔ اور جہاں سے موت وہاں زندگی حسین سے ہے، اور جہاں ہے موت وہاں زندگی حسین سے ہے، اور شب حیات میں ہر روشنی حسین سے ہے، اور یزیدیوں سے ہماری کبھی بنی ہی نہیں، بنی بھی کیسے کہ جب دوستی حسین سے ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ سید ماشاءاللہ۔ اور ایک دو یہ چھوٹا سا قصیدہ ہے، اس کے بھی شعر سن لے تو پھر انشاء تعالیٰ پروسیڈنگ چلاتے ہیں۔ میرے جسم میں جان جب تک رہے گی، میں کرتا رہوں گا ثنا پنجتن کی۔ میرے جسم میں جان جب تک رہے گی، میں کرتا رہوں گا ثنا پنجتن کی۔ میرے جسم میں جان جب تک رہے گی، میں کرتا رہوں گا ثنا پنجتن کی۔ میرے جسم میں جان جب تک رہے گی، میں کرتا رہوں گا ثنا کی۔ میں اور میری حقیقت ہی کیا ہے، ثنا کر رہا ہے خدا پنجتن کی۔ میں اور میری حقیقت ہی کیا ہے، ثنا کر رہا ہے خدا پنجتن کی۔ اور روز قیامت جب ہر آدمی اپنے اپنے عمل کو لے کے آئے گا اور سب کے ایک ہی ٹارگٹ ہوگا کہ وہ معاشر کے اندر خدا تعالیٰ کی خدمت میں اپنے اعمال کو پیش کرے، اور اسی کی بیس کے اوپر جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا، تو فرشتوں کو جب ہمارے مسلمان جو ہے وہ بیدار ہوں گے اور اس کے بعد اپنے اپنے اعمال دکھائیں گے، تو فرشتے ان سے کیا سوال کریں گے؟ شاعر نے اس کو اس شعر میں سمویا ہے۔ اور دکھاؤ ہمیں وہ عبادت کہاں ہے، دکھاؤ ہمیں وہ عبادت کہاں ہے، عبادات کی جو کہ روح رواں ہے۔ دکھاؤ ہمیں وہ عبادت کہاں ہے، عبادات کی جو کہ روح رواں ہے۔ یہ بے جان روزے نمازیں تو لائے، کہاں بھول آئے بلا پنجتن کی۔ اور پھر جو لوگ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز روزہ تو کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھنی یا روزہ نہیں رکھنا، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ نماز اور روزہ کرنا ہے مودت اہل بیت کے ساتھ اور مودت مولا مشکل کشا کے ساتھ، تو وہ عبادت ایک مکمل عبادت ہے۔ تو یہ جو نماز اور روزہ اس مودت اور اس الفت اور اس کے بغیر کیا جائے گا، وہ ایک نامکمل عبادت ہے۔ تو یہ چیز سمجھانے کی کوشش کرتا ہے شاعر اس میں۔
تو اس کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ جیسے نماز اور روزہ، اگر کوئی بھی آپ نے فرض یا واجب عمل ہے اس کو قضا کیا تو لازمی ہے آپ کے لیے کہ اس کی پھر قضا ادا کریں، کسی بھی طرح سے اس کو آپ نے مکمل کرنا ہے، اس کی کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ تو لیکن ایسا نہیں کہ اگر اس عمل میں سے مدت 5 تن کو نکال دیا جائے تو پھر وہ عمل جو ہے وہ خالی رہ جاتا ہے، وہ عمل رہ جاتا ہے، بلکہ وہ نہ پھر نماز ہوگی اور نہ وہ روزہ رہ جاتا ہے۔ تو یہ اگلا کہتا ہے اس میں، امر گر کوئی بھی قضا ہو گیا ہے تو پھر اس قضا کی یقیناً ادا ہے۔ عمل گر کوئی بھی قضا ہو گیا ہے تو پھر اس قضا کی یقیناً ادا ہے، مگر دوستو یہ ادا پھر نہ ہوگی مودت نہ کرنا قضا 5 تن کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ آخری قطعہ ہے اس کا۔ اور آدم و حوا کے نالائق لڑکے تو آل محمد کو ناراض کر کے، اور آدم و حوا کے نالائق لڑکے تو آل محمد کو ناراض کر کے کہاں سے خدا کی رضا ڈھونڈتا ہے، رضا ہے خدا کی رضا 5 تن کی۔ مومنین، بہت بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کا۔ میں دعوت دوں گا پروفیسر سید جواد حسین نقوی صاحب کو، انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی مولانا صاحب آئیں گے تو ہم جو ہے وہ ان کو ممبر دے دیں گے، تو آپ کچھ مولا مشرق کشا کے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے جن کے لیے آج یہ تقریب منعقد کی گئی ہے اس کے کچھ فضائل سنیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی مولانا آئیں گے تو ہم ان کو جو ہے وہ ممبر دے دیں گے۔ محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، اور نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، اور ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، اور صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ کل ایمان نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلامی و ایمانی، جناب ام الفضل لیٹی ہوئی تھیں، حضرت عباس جو حضور کا چچا ہے نا، ان کی زوجہ ام الفضل، حضرت ام الفضل لیٹی ہوئی ہیں اور وہ ایک خواب دیکھتی ہیں۔ خواب دیکھنے کے بعد بڑی گھبرا جاتی اور اس خواب کا تذکرہ حضور کی خدمت میں عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی خدمت میں اپنا خواب بیان کروں؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں بیان کرو۔ کہا کہ خواب اتنا بھیانک ہے، اتنا خطرناک مجھے معلوم ہوتا ہے، یہ ام الفضل کی سوچ، کہ میں سمجھتی ہوں کہ
بہتر ہے کہ آپ کی خدمت میں بیان نہ کروں۔ حضرت عثمان نے خواب ہوتا ہے، خواب کے اوپر کوئی احکام مرتب نہیں ہوتے، صرف نبی کا خواب حجت ہوتا ہے، اور غیر نبی کا خواب جو ہے وہ حجت تو نہیں ہوتا۔ آپ بیان کریں۔ تو ام الفضل بیان کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے عالم خواب میں یہ دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک کا ایک پورا ٹکڑا، آپ کے جسم مبارک کا ایک پورا ٹکڑا آپ کے جسم سے الگ ہو کے میری جھولی میں آ کے گرا۔ تو حضور کی مسکراہٹ آئی اور ارشاد فرمایا کہ ام الفضل، یہ تو بڑا اچھا خواب ہے۔ کہ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا کہ میرا وہ نواسہ پیدا ہونے والا ہے جو میری رسالت کا حصہ ہے، اور تجھے خواب میں وہی دکھایا گیا ہے، اور تجھے اس لیے دکھایا گیا ہے کہ امام حسین کے پالنے کی فضیلت تجھے حاصل ہوگی۔ تو جب حضرت امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو خواب سے ہی ثابت ہو گیا کہ حسین رسالت کا ٹکڑا ہے۔ یعنی آمد سے پہلے بالکل کلیئر ہو گیا کہ رسالت کا ٹکڑا ہے۔ اب یہ جو 14 معصومین ہیں نا، یہ 14 معصومین اللہ پاک نے اپنے قرب میں رکھے ہوئے تھے، اپنے پاس۔ اب قرب جو ہے ظاہر ہے، قرب اللہ کا قرب جو ہے وہ انسان کا تو تصور میں آ نہیں سکتا۔ اللہ نے اپنے قرب میں، اپنے نزدیک رکھے ہوئے تھے، اور کسی کو کوئی پیارا ہونا تو وہ اپنے پیارے کو اپنے سے جدا نہیں کرنا چاہتا۔ اب ہمارا بیٹا ہونا تو اسے بھیجنا ہے کالج یونیورسٹی کے لیے، تو دل نہیں چاہتا کہ بھیجے، ہمارے پاس ہی رہے، لیکن اس کی ایجوکیشن مجبور کرتی ہے کہ اپنے سے جدا کرے۔ یہ 14 اللہ نے بنائے تھے اپنی ذات کے لیے، لیکن جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا، ایک ایسی مخلوق پیدا کی کہ جو صاحب ارادہ ہے۔ صاحب ارادہ کا مطلب کہ اس انسان کی مرضی ہے، اس کی یہ نیچر ہے کہ وہ بات مانے یا نہ مانے۔ واحد مخلوق ہے انسان، جس کو اللہ نے اجازت دی ہے کہ تیری مرضی ہے، مان یا نہ مان۔ اب جب ایک مخلوق کی مرضی ہے، اور لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ مخلوق میری ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرے، ہے تو اس کی مرضی، لیکن اس کا لائے حیات کیا ہو، اس کی زندگی کی جو ہے چلن وہ کیا ہو، انداز حیات کیا ہو، وہ اللہ بتائے گا۔ اور کیسے بتائے گا؟ ان 14 کے ذریعے سے بتائے گا۔ تھے تو بڑے پیارے، لیکن ہدایت بشری کے لیے اللہ نے اپنے قرب سے اور نوری مخلوق سے بشری مخلوق کو بھیجا، تاکہ ہدایت انسان کا سامان مہیا ہو جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کا دور آتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو دور ہے یہ اتنا اندھیرے کا دور ہے، یہ اتنا جہالت کا دور ہے، اتنا اندھیرا ہے، اتنی جہالت ہے
کہ یزید جیسا فاسق فاجر وہ اس مسند پر بیٹھ جاتا ہے، وہ اس کرسی پر بیٹھ جاتا ہے کہ جو کرسی تقاضا کرتی ہے کہ کم از کم یزید جیسا انسان اس پر نہیں بیٹھ سکتا۔ ویسے تو وہ کرسی تقاضا کرتی ہے کہ اس پر معصوم بیٹھے، یہ ہمارا نظریہ ہے، لیکن اگر ہمارا نظریہ نہ بھی مانا جائے اور عام مسلمانوں کا نظریہ بھی مانا جائے تو کوئی بھی غیور مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ جس مسند کے اوپر ابو بکر بیٹھے ہیں، عمر بیٹھے ہیں، عثمان بیٹھے ہیں اور علی بیٹھے ہیں، وہاں یزید جیسا فاسق و فاجر بیٹھ جائے۔ کسی مسلمان کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ تو اب یہ اندھیرا ہی اندھیرا، خوب اندھیرا، اسلام میں ناب مل نہیں رہا، اسلام کا نام و نشان نہیں۔ اور جب گھوپ اندھیرا ہو نا، یہاں اگر اندھیرا ہو تو اب کیا کریں گے؟ روشنی کا بندوبست کریں، روشنی ہوگی تبھی اندھیرا دور ہوگا۔ تو اسی لیے جب اتنا گھوپ اندھیرا تھا نا تو وہ روشنی آئی جس سے حضور نے فرمایا کہ الحسین و مصباح الہدیٰ، کہ جب ہدایت کی ضرورت ہوگی اندھیرا چھا جائے گا، جہالت چھا جائے گی، کفر چھا جائے گی، جہالت چھا جائے گی، لوگ جو ہیں وہ بالکل بے حس ہو جائیں گے، اسلام کی حس مٹ جائے گی۔ اس وقت میرا نواسہ حسین جو ہے وہ چراغ ہدایت لے کر جو ہے وہ ملت کے سامنے آئے گا۔ اور یہی بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس ذلیل کے ذلیل بیٹے نے ابن زیاد کا جب پیغام پہنچا تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ذلیل کے ذلیل بیٹے نے میرے سامنے دو رستے رکھے ہیں، ایک رستہ یہ ہے کہ میں جو ہے وہ عزت کو قبول کروں، اور ایک رستہ یہ ہے کہ میں ذلت کو قبول کروں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے ہاتھ ذلہ، اے ہاتھ ذلہ، خبردار خبردار، ہو نہیں سکتا کہ حسین موجود ہو اور ذلت کی زندگی کو قبول کرے۔ حسین عزت کا راستہ ہے، حسین میں نو کمپرومائز، کوئی سودا بازی۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری، حیدری۔ ماشاءاللہ۔ اب پرانا زمانے تھا وہ دریا ہوتے تھے، آم درخت کا دریاؤں کے ذریعے سے آم درخت ہوتی تھی اور دریاؤں میں کشتیاں چلتی تھیں، بیڑیاں، کشتیاں چلتی تھیں۔ اب 3 قسم کی کشتیاں چلتی تھیں۔ ایک کشتیاں وہ ہوتی تھیں کہ جو سامان ایک جگہ سے لے کے اور دوسری جگہ لے جاتی تھیں کنارے تک، ان کو کہتے تھے تجارتی کشتیاں۔ کچھ کشتیاں ایسی ہوتی تھیں کہ لوگوں کو بٹھاتی تھی اور بٹھا کے دریا کی سیر کراتی تھی۔ اب لوگ دریا کی سیر کر کے خوش ہوتے تھے، یہ تفریحی کشتیاں۔ اب یہ جو کشتیاں تھیں نا، جو سامان ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لے جاتی تھی، تجارتی کشتیاں، یہ کبھی کبھی اوور لوڈ ہونے کی وجہ سے ڈوب جاتی تھی۔ ایسے ہی جو تفریح کشتی ہوتی تھی، لوگوں کو تفریح کرا رہی ہے، وہ بھی اکثر اوقات الٹ جاتی تھی۔ دونوں قسم کی کشتیاں وہ الٹ جاتی تھی، غرق ہو جاتی تھی۔ اب انسان جو ہے چونکہ سوچتا ہے نا، تو اس نے سوچا کہ یہ جو تجارتی کشتیاں ہیں یہ بھی ڈوب جاتی ہیں، یہ جو تفریحی کشتیاں ہیں یہ بھی ڈوب جاتی ہیں،
تو ان دونوں کو بچانے کے لیے بھی تو کوئی انتظام ہونا چاہیے. اور انتظام یہ ہوا کہ ایک کشتیاں بنائی، ان کو کہتے ہیں نجات کی کشتیاں. ابھی بھی جو لوگ غیر قانونی طور پر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں برطانیہ آتے ہیں دوسری جگہ، تو جب وہ ڈوب رہے ہوتے ہیں نا تو پھر بچانے والے پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کو کہتے ہیں نجات کی کشتیاں. یہ ضروری ہوتی ہے نجات، کیونکہ کشتی میں بیٹھنے والے بہت سارے پرواہ نہیں کرتے، بغیر حفظ ما تقدم کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ نہیں خیال کرتے کہ یہ کشتیاں ڈوب جائیں گی، وہ بیٹھ جاتے ہیں بیچارے. تو نجات والی کشتیاں جو ہے نا، سمجھدار جو ملک ہے نا وہ نجات والی کشتیاں بنا کے رکھتے ہیں. اگر سمجھدار ملک جو تھوڑا سا دماغ رکھتے ہیں وہ نجات کی کشتیاں بنا کے رکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے نجات کی کشتی بھی تو بنائی ہوگی نا. اس نجات کی کشتی کا نام ہے الحسین و سفینۃ النجاۃ. کہ جب امت ڈوب رہی ہوگی تو حسین اس کو بچائے گا. اور حسین نے بتا دیا کہ جب کشتی اسلام کی ڈوب رہی تھی اور لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اسلام ناب خالص اسلام کیا ہے، تو امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں آ کر اظہر من الشمس جو ہے وہ بتلا دیا کہ میں کشتی نجات ہوں. اور اللہ کے رسول کا وہ فرمان جو ہے پورا کر دیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی و آل بیتی و ان تصمتم بہما لن تضلوا بعدی. کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک قرآن کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں. اگر تم نے ان دونوں کا دامن تھام کر رکھا تو اللہ کے رسول کی گارنٹی ہے کہ تمہارے گمراہ ہونے کا کوئی امکان نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک ان دونوں کو تھام کر رکھو گے تو ہدایت ہی ہدایت پر چلو گے. لیکن امت نے اپنی نالائکی کی وجہ سے، عدم معرفت کی وجہ سے جب اس کشتی جو ہے اس کو بھلا دیا تو حسین آ گئے میدان کربلا میں. اور حسین ایسے آئے، اپنے ساتھ ایسے چیدہ لوگ بنا کر آئے کہ جیسے حسین کے والد کی کوئی مثال نہیں، جیسے حسین کی والدہ کی کوئی مثال نہیں، جیسے حسین کے بھائی عباس کی کوئی مثال نہیں، ایسے اصحاب حسین کی بھی کوئی مثال نہیں. قربانی دے کر بتا دیا امام حسین علیہ السلام نے. آج تک جو ہے وہ تمام لوگ اعتراف کرتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اور اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد. آگے چلنا ہے چل. برادران ایمانی، ایک چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں بنیادی صلاحیت. بنیادی صلاحیت جو ہے، مثلا ایک آدمی ہے، اس نے پڑھانا ہے اسکول کے اندر یا کالج کے اندر، تو اس کی جو بنیادی صلاحیت ہے نا وہ ہوتا ہے کہ اس سبجیکٹ کا وہ ایم اے ہو. یہ ہو گئی اس کی بنیادی صلاحیت. تھوڑا سا علمی بات ہے، تھوڑی سی آپ توجہ کریں گے. یہ ہے بنیادی صلاحیت کہ اس کو اس مضمون کا ماسٹر ہونا چاہیے. بنیادی صلاحیت ہو گئی. اب جو ہے نا بنیادی صلاحیت اس کو مل گئی ہے،
لیکن نوکری نہیں مل رہی، نوکری نہیں مل رہی، ہے ایم اے نوکری، دوسرا آدمی ہے وہ بھی ایم اے ہے، دونوں ایم اے ہیں، نوکری نہیں مل رہی۔ اب ایک ایم اے جو ہے اس کو نوکری مل گئی اور دوسرا ایم اے گھر بیٹھا ہے۔ جس کو نوکری مل گئی اور جس کو نہیں ملی، کیا دونوں کی قابلیت میں کوئی فرق ہے؟ یقیناً آپ جواب دیں کوئی فرق نہیں۔ جس کو نوکری مل گئی، جس کو جاب مل گئی وہ بھی ایم اے ہے، جس کو جاب نہیں ملی وہ بھی ایم اے ہے۔ اس کو جاب ملنے سے وہ پی ایچ ڈی نہیں ہو جائے گا، رہے گا ایم اے۔ جس کو جاب نہیں ملی یہ بھی ایم اے ہے۔ اس کو کہتے ہیں بنیادی صلاحیت۔ اب یہ تو ہو گئی نا دنیاوی مثال، اب جو ہے وہ دین میں کیا مثال ہے؟ دین میں مثال ہے کہ بنیادی صلاحیت کو ولایت کہتے ہیں۔ جو بنیادی صلاحیت ہے نا اس کو کہتے ہیں ولایت۔ اب وہ جو ولایت ہے نا وہ بنیادی صلاحیت ضروری ہے۔ اب آگے ہے مناصب، جیسے اس کو نوکری مل گئی تھی کالج میں، ایم اے کر کے بیٹھا تو نوکری مل گئی، دوسروں کو نہیں ملی۔ اب بنیادی صلاحیت جو ہے وہ ہے ولایت۔ اب یہ جو بنیادی صلاحیت ہے نا یہ جب موجود ہوگی تو کسی کو نبی بنا دیا جائے گا اور ڈپٹی ہے نبوت۔ صلاحیت ولایت ہے، بنیادی صلاحیت ولایت ہے، ڈپٹی نبوت ہے، نوکری مل گئی نبوت۔ بنیادی صلاحیت ولایت ہے، رسالت، جاؤ تبلیغ کرو، رسول ہو گیا۔ بنیادی صلاحیت ولایت ہے، جاؤ امامت کرو، امامت بھی ڈیوٹی ہے، نبوت بھی ڈیوٹی ہے، رسالت بھی ڈیوٹی ہے، لیکن بنیادی صلاحیت کیا ہے؟ وہ ہے ولایت۔ بنیادی صلاحیت ہے ولایت۔ تو کیا جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کو ہم رسول کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، اس کو رسول نہیں کہہ سکتے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم نبی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم امام کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم ولی کہہ سکتے ہیں؟ پہنچ رہے ہو آپ تک؟ ولی کہہ سکتے ہیں؟ بھائی کہہ سکتے ہیں، اللہ کو ولی کہہ سکتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، آپ حیران کیوں رہے؟ انما ولیکم اللہ ہو، تمہارا ولی اللہ ہے۔ اگر ولایت یعنی بنیادی چیز کیا ہوئی؟ ولایت۔ اختیار کب ملتا ہے؟ جب آدمی ولی ہو۔ اختیار ملتا ہے ولایت کی وجہ سے۔ انما ولیکم اللہ ہو، تحقیق تمہارا ولی ایک کون ہے؟ اللہ، صرف اللہ۔ وَرَسُولُهُ، دوسرا ولی اس کا رسول۔ ایک ولی اللہ، دوسرا ولی اس کا رسول، بس نہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ هُمْ فِي الرَّاكِعُونَ، اور وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ لیتا۔ صاحب اختیار، تکوینی اختیار۔ تکوینی اور تشریعی دو الفاظ ہیں۔ تکوینی اختیار ہوتا ہے کہ کائنات کے نظام کے اوپر اختیار رکھنا، جس کو کہتے ہیں اختیار تکوینی۔ اختیار تشریعی یعنی قانون بنانا، شریعت بنانا،
دونوں جو ہیں وہ ولی مطلق اللہ کی ذات ہے. ولی مطلق ہے اللہ کی ذات. آگے اللہ کی ذات کی مرضی ہے کہ وہ ولایت مطلقہ کو آگے جو ہے وہ کنفر کر دے، ڈیلیگیٹ کر دے. ولایت مطلقہ کہ اللہ کی ذات کو، اور جو کنفر ہے یا ڈیلیگیشن ہے وہ ہے 14 کو. اب وہ اللہ اختیار دے گا جب ان 14 کو، اور دے گا کہ اللہ نے اختیار دیا. اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ ثبوت یہی ہے کہ شیر کی تصویر لگی ہوئی ہے، اور زمانے کا ولی کہتا ہے کہ دیکھ کیا رہا ہے، یہ جادوگر جو ہے یہ میری توہین کر رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے؟ بھائی یہی فرمانا تھا شیخ گھر جائے پکڑ کے، اور وہ جو توہین کر رہا تھا امام کا اس کو پکڑ کے ایسا کھایا ہے کہ پورا کھا گیا ہے، لیکن خون کا کوئی قطرہ قالین کے اوپر نہیں گرا. یہ ہے ولایت مطلقہ. اس ولایت مطلقہ کے یہ 14 وارث ہیں. یہ اگر چاہیں تو مرد کو عورت کر سکتے ہیں، عورت کو مرد کر سکتے ہیں، مشرق کو مغرب کر سکتے ہیں، مغرب کو مشرق کر سکتے ہیں. یہ وہ کچھ کر سکتے ہیں جو کچھ کوئی نہیں کر سکتا. لہذا یہ ولایت تکوینی کے مالک ہیں. اور آپ نے ابھی جو ہے وہ سن لیا حدیث قصہ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ یہ کائنات کا شامیانہ میں نہ لگاتا، یہ سورج کو ضو میں نہ دیتا، چاند کو جو ہے چاندنی نہ دیتا، بیر کو روانی نہ دیتا، پھول کو خوشبو نہ دیتا، یہ ساری رونق نہ ہوتی، یہ حسن نہ ہوتا، یہ رعنائی نہ ہوتی، یہ انسان نہ ہوتا، یہ انسانیت نہ ہوتی. یہ سب کچھ ہوا فی محبت ہاؤلاء، ان 14 کی محبت میں یہ کارخانہ چل رہا. بڑی نوازش آپ کی کہ آپ نے جو ہے وہ بڑی توجہ کے ساتھ سنا. میں تو شارٹ نوٹس حاضر رہ گیا ہوں، تو فیل ان دا بلینکس میرا خیال ہے کہ پورا ہو گیا ہوگا.